السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل ٹرو کلاسز 05 میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے مد عارض اور مد لین عارض۔ اس لیسن میں ہم مد عارض اور مد لین عارض کو سمجھیں گے اور اس کے جو رولز ہیں اور اس کی ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ٹرو کلاسز 05 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 17 چل رہا ہے مدات کے بیان میں، اور اس سے پہلے جو ہم نے یہ مدات کی قسمیں ہیں وہ ساری قسموں کے بارے میں بتایا ہے۔ 4 قسمیں ہم نے اس کی جو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین عارض۔ ان چاروں قسموں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب اس لیسن میں ہم مد عارض اور مد لین عارض کو پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں۔ مد عارض کیا ہوتا ہے، مد لین عارض کیا ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے اور اس کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون، یہ ہم بتا چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے مد ہوتا ہے، یا تو حمزہ کی وجہ سے مد ہوتا ہے یا پھر سکون کی وجہ سے مد ہوتا ہے۔ تو قسمیں بھی اسی کے اعتبار سے بنتی ہیں، حمزہ اور سکون۔ جب حمزہ آئے تو مد متصل اور مد منفصل یہ دونوں قسمیں بنتی ہیں، اور جب سکون آتا ہے تو 4 قسمیں بنتی ہیں: مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ تو مد لازم اور مد لین لازم کب ہوتا ہے؟ جب سکون اصلی ہوتا ہے تب مد لازم اور مد لین لازم ہوتا ہے۔ اور اس سبق میں ہم مد عارض کو بتائیں گے۔ تو مد عارض کب ہوتا ہے؟ جب سکون عارضی ہوتا ہے۔ عارضی سکون کب ہوتا ہے؟ یا تو وقف کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تب سکون عارض ہوتا ہے۔ تو سکون عارضی سمجھیں گے، اور مد عارض اور مد لین عارض اس کو سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ مد عارض کب ہوگا؟ تو مد عارض ہوتا ہے حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ جب الف، واو، یا کے بعد میں عارضی سکون ہو جائے، یعنی سکون عارض ہو جائے وقف کی وجہ سے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ مسلمون۔ ٹھیک ہے، یہ نون کے اوپر زبر ہے۔ وقف کی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف پر زبر، زیر پیش، 2 زیر، 2 پیش، یا پھر کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، حرکات ہوتی ہیں، وقف کی حالت میں ان کو ساکن کیا جاتا ہے۔ یہ وقف کے جب قواعد آپ کو پڑھائیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ اب اتنا سمجھ لیجئے کہ زبر، زیر پیش، یا 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں تو وقف میں ہم ان کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو جب ساکن ہوتا ہے تو یہاں پر نون اب ساکن ہو جائے گا۔ جب وقف کریں گے یہاں پر مسلمون اس کو پڑھیں گے تو یہاں پر ساکن آ جائے گا نون کے اوپر۔ اور یہ ساکن جو ہے، یہ ساکن اصلی نہیں ہے، یہ سکون اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ عارضی کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وقف کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو نون کو ساکن کیا ہے۔ اس کی اصل کیا تھی؟ نون کے اوپر زبر تھا۔ ہم نے جب وقف کیا تو وقف کی وجہ سے کیا ہوا؟ حرف ساکن ہو گیا۔ تو قاعدہ بھی یہی ہے کہ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے جب نون کو ساکن کیا ہے، اور نون جو ساکن ہے، سکون عارضی ہے، یہ کس کے بعد میں ہوا؟ یہ واو مدہ کے بعد میں۔ یہاں پر یہ واو مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، واو مدہ کیسے ہے؟ آپ کو پہچان بتائی ہے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ کی، اور یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کنڈیشن کے اعتبار سے یہاں پر سکون عارضی ہوا تو یہ مد عارض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اور بھی اس کی اگزامپل ہے۔ مثال کے طور پر اس کا اگزامپل اور ایک یہ ہے، جیسے صادقین۔ ٹھیک ہے، صادقین، نون کے اوپر ابھی کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا، صادقین، صادقین جب وقف کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ نون کو ہم ساکن کر دیں گے۔ تو یہ سکون اصلی نہیں ہے، سکون عارضی ہے۔ ٹھیک ہے، وقف کی وجہ سے عارض ہوا، سکون ہوا۔
تو سکون عارضی کہلائے گا. اور یہ سکون عارضی کس کے بعد میں آیا؟ حروف مدہ یا کے بعد میں. یہاں پر حروف مدہ کیا ہے؟ یا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. تو اب یا مدہ کے بعد میں نون پہ جو جزم آیا، جو سکون آیا، وہ سکون عارضی ہوا، اس وجہ سے یہ مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ مد عارض ہوتا ہے. حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. اب مد لین عارض کو سمجھیں گے. مد لین عارض کب ہوتا ہے؟ مد لین عارض سے معلوم ہو رہا ہے کہ مد لین، لین کا مطلب جو حروف لین ہوتے ہیں اس کے بعد میں عارضی سکون ہوتا ہے، تب مد لین عارض ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے. حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. ٹھیک ہے، فرق اس میں بس یہ ہے کہ یہاں پر مد عارض ہے، مد لین عارض، وہاں پر حروف مدہ کے بعد میں سکون عارضی ہو، یہاں پر حروف لین کے بعد میں سکون عارضی ہو. ٹھیک ہے، حروف لین دو ہیں، واو اور یا. واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. ٹھیک، تو حروف لین کے بعد میں اگر سکون عارضی ہوگا تو وہاں پر یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ وہاں پر مد لین عارض ہوگا. اب اگزامپل سے سمجھیے، جیسے یہ ہے شفتینی. شفتینی، شین زبر شا، فا زبر فا، شفا، تا یا زبر تی، شفتی، نون زیرنی، شفتینی. جب ہم اس پہ وقف کریں گے، سانس توڑیں گے یہاں پر آیت پہ، تو اب نون کو ساکن کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا شفتین. تو یہ سکون عارضی ہوگا. سکون عارضی کس وجہ سے ہوگا؟ وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو نون کو ساکن کر دیا ہے. اس کی اصل حالت کیا تھی؟ اس کے نیچے زیر تھا، اور زبر زیر پیش، دو زیر یا دو پیش وقف میں ساکن ہو جاتے ہیں. تو وقف میں ساکن ہوا نون، یہ سکون عارضی ہوا. اور یہ سکون عارضی کس کے بعد میں آیا؟ حروف لین یا کے بعد میں، کیونکہ یا یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یہاں پر، تو یا لین ہے. تو اس کنڈیشن میں مد لین عارض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا اور بھی اگزامپل ہے، جیسے خوف. یہ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو یہاں پر خوف، خوفن ہے. یہاں پر آیت ہم نے سانس توڑیں گے تو خوف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خوف پڑھنے کی صورت میں فا کے اوپر سکون ساکن ہو جائے گا، فا، یہ سکون عارضی ہوگا. اور یہ عارضی سکون کس کے بعد میں ہوگا؟ واو لین کے بعد میں، کیونکہ یہ واو لین ہے. ایسے ہی قریش، لإلاف قریش. قریش میں بھی یہ قریشن ہے، قریشن، لإلاف قریشن. لیکن جب ہم سانس توڑیں گے لإلاف قریش، قریش، تو شین کو ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ سکون جو آئے گا اس پہ سکون عارضی ہوگا. اور اس سکون عارضی کس کے بعد میں آتا ہے؟ یا لین کے بعد میں. یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، قریش. تو یہ مد عارض اور مد لین عارض آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. قرآن شریف کے اندر بھی آپ پہچان لیں گے کہ حروف مدہ کے بعد میں اگر سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حروف لین کے بعد میں سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے حروف لین کے بعد میں، تو وہاں پر مد لین عارض ہوتا ہے. اب مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ تو مقدار اس کی یہ ہے کہ مد عارض اور مد لین عارض کو ایک الف یا دو الف یا تین الف. ٹھیک ہے، ایک الف بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، دو الف بھی، تین الف بھی. یعنی دو حرکات، ایک الف کی جو مقدار ہے وہ دو حرکات یا پھر چار حرکات یا چھ حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اس کو، دو الف بھی، تین الف بھی. محل قرات کے اعتبار سے اگر آپ حدر میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک الف اور دو الف بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پر تین الف یعنی چھ حرکات بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. مد عارض اور مد لین عارض آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مد عارض کب ہوگا اور مد لین عارض کب ہوگا. قرآن شریف میں اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں اگر آپ نے یہ قاعدوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو ایک الف، دو الف، تین الف کے اعتبار سے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، محل قرات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، جس طرح سے قرات کریں گے، اگر ہم حدر میں قرات کریں گے تو ایک الف، دو الف بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر ترتیل کے ساتھ قرات کرتے ہیں تو وہاں پر تین الف
یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد رولز ہیں مدات کے. اب انشاءاللہ مدات کا جو لیسن ہے، وہ جو پریکٹس ہے، اس کو ہم پریکٹس والے مشق والے سبق میں پڑھیں گے. تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.